آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ہسٹری کے صفحات کو ایک عجیب سا رنگ دیتی ہے۔ یہ ہے معمر قذافی کی کہانی، ایک لڑکا جو لیبیا کے صحرا میں خیموں میں پلا بکریاں چراتا تھا اور پھر ایک دن پورے لیبیا کا لیڈر بن گیا۔ 42 سال تک اس نے اپنے ملک پر راج کیا، ریولوشنری چینجز لایا، مغربی طاقتوں کو چیلنج کیا، لیکن آخر میں اسے اپنی ہی عوام کی نفرت اور ایک ٹریجک اینڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چلیے قذافی کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک چھوٹا سا گاؤں قصر ابو الہادی جو لیبیا کے صحرائے اعظم کے کنارے پر واقع ہے۔ 7 جون 1942 کو یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا معمر قذافی۔ وہ قزاسفہ نامی بیڈوئن قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ بیڈوئن لائف کوئی آسان نہیں تھی، نہ پکے گھر تھے نہ پانی کی سہولت تھی، بس خیموں میں زندگی تھی، تپتی دھوپ اور صحرائی طوفانوں جیسی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کے والد محمد عبدالسلام بکریاں چراتے تھے جبکہ ان کی ماں عائشہ گھر سنبھالتی تھی۔ رات کو کھلے آسمان کے نیچے قذافی اپنے قبیلے کے بڑوں سے کہانیاں سنتا۔ سب سے زیادہ اسے عمر مختار کی کہانیاں پسند آتی۔ عمر مختار لیبیا کا ایک ہیرو تھا جو 1900 کی دہائی میں اٹلی کے کلونیل فوجوں کے خلاف لڑا۔ اس نے گوریلا جنگ لڑی، اٹلی والوں کو تنگ کیا، لیکن 1931 میں پکڑا گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ عمر مختار کی بریوری نے قذافی کے دل میں ایک آگ لگائی۔ وہ سوچتا اگر وہ اٹلی سے لڑ سکتا تو میں بھی لیبیا کو آزاد کر سکتا ہوں۔ قذافی کے والد نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پڑھائی کا شوقین ہے تو انہوں نے اسے ایک مقامی مدرسے میں داخل کروا دیا۔ وہاں اس نے قرآن، عربی اور بیسک تعلیم سیکھی۔ مدرسے نے اس کے اندر ایک گہرا اسلامک اسپرٹ ڈالا جو اس کی پرسنالٹی کا کور بن گیا۔ لیکن وہ صرف دینی تعلیم تک نہ رکا، وہ تاریخ اور سیاست پر کتابیں پڑھتا، خاص طور پر افریقہ اور ایشیا کی اینٹی کلونیل تحریکوں کے بارے میں۔ اس کے دل میں خواب جاگا کہ لیبیا کو مغرب کے کنٹرول سے آزاد کرنا ہے۔ جب قذافی ٹین ایجر ہوا وہ اپنے خاندان کے ساتھ سبا نامی ایک چھوٹے سے شہر میں شفٹ ہو گیا۔ یہاں اس نے اسکولنگ جاری رکھی، لیکن یہ کوئی آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ وہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ رات کو چھوٹی چھوٹی گیدرنگز کرتا جہاں وہ کنگ ادریس کی مونارکی کے خلاف باتیں کرتا۔ اس وقت لیبیا پر کنگ ادریس کا راج تھا، لیکن قذافی کو لگتا تھا کہ یہ بادشاہت کرپٹ ہے۔ لیبیا کا تیل جو ملک کی سب سے بڑی دولت تھا مغربی کمپنیوں کے ہاتھ میں تھا۔ امریکی اور برطانوی فوجی اڈے لیبیا کی زمین پر تھے۔ قذافی کو یہ سب ناانصافی لگتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو کہتا یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا تیل ہے، لیکن فائدہ مغرب والے کیوں لے رہے ہیں؟ ہمیں اپنا چھیننا ہوگا۔ اس کی باتیں اتنی انٹرسٹنگ ہوتی کہ لوگ انسپائرڈ ہو جاتے۔ وہ مصر کے لیڈر جمال عبد الناصر سے بہت متاثر تھا۔ ناصر نے 1956 میں سوئس کینال کو نیشنلائز کیا تھا اور عرب دنیا کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ قذافی سوچتا اگر ناصر یہ کر سکتا تو میں بھی لیبیا کے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے ریولیوشنری گروپس بنانا شروع کیے۔ یہ گروپس خفیہ طور پر ملتے جہاں وہ مونارکی کو ختم کرنے کے پلانز بناتے۔ یہ بہت رسکی تھا کیونکہ اگر مونارکی کو پتہ چل جاتا تو قذافی کو فوراً جیل ہو جاتی یا اسے مار دیا جاتا، لیکن اس کے اندر ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی چارم پرسنالٹی اور بولڈ آئیڈیاز نے لوگوں کو اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنے اسکول کے دوستوں، پڑوسیوں، حتیٰ کہ کچھ پروفیسرز کو بھی اپنے ویژن سے جوڑتا۔ اس نے ہر گیدرنگ میں لوگوں کو یہ فیلنگز دلائی کہ لیبیا کا مستقبل ان سب کے ہاتھوں میں ہے۔ اب قذافی کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر لیبیا کو بدلنا ہے تو صرف باتیں کافی نہیں ہیں، پاور کے لیے ڈسپلن، اسٹریٹجی اور ملٹری مسل چاہیے۔ اس لیے 1960 کی دہائی میں اس نے بنغازی کی رائل ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ یہ وہی اکیڈمی تھی جو کنگ ادریس نے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی تھی، لیکن آئرونی دیکھیں یہی جگہ قذافی کے ریولوشن کا لانچ پیڈ بنی۔ یہاں اس سے اسٹرکٹ ملٹری ٹریننگ ملی، مارچنگ بیٹل ٹیکٹکس، ہینڈلنگ اور لیڈرشپ سکلز بھی یہیں سے ملی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، یونیفارمز میں ڈرلز کرتا اور اسٹریٹجی کے بارے میں پڑھتا، لیکن اس کا فوکس صرف تربیت پر نہ تھا۔ اس نے اکیڈمی میں ایسے آفیسر سے فرینڈشپ بنائی جو مونارکی سے تنگ تھے۔ قذافی نے ان کے ساتھ مل کر ایک سیکرٹ گروپ بنایا جسے فری آفیسرز موومنٹ کا نام دیا گیا، بالکل ناصر کے مصری موومنٹ کی طرح۔ اس گروپ میں چند اہم لوگ شامل تھے جو بعد میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے، جیسے عبدالاسلام جلود، قذافی کے کلوزسٹ الائی جو اس کا رائٹ ہینڈ بھی تھا، وہ بعد میں وزیر اعظم بنا۔ ابوبکر یونس جابر، فوج کا ایک بہادر آفیسر جو بعد میں ڈیفنس منسٹر بنا۔ مختار الغربی اور عمر مہیشی جو ریولوشن کے پلاننگ اور ایگزیکیوشن میں اہم تھے۔ قذافی راتوں کو ان آفیسرز کے ساتھ خفیہ میٹنگز کرتا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جمع ہوتے، میپس پھیلاتے اور پلانز بناتے کہ کیسے تریپولی اور بنغازی کے فوجی اڈوں پر قبضہ کرنا ہے۔ قذافی کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایک بلڈ لیس کوپ کیا جائے، یعنی بغیر خون بہائے اقتدار ہاتھ میں لیا جائے۔ اس کے لیے اس نے فوج کے اندر اپنا نیٹ ورک بہت مضبوط کیا، لوئل آفیسرز کو اپنی طرف ملایا اور ہر ڈیٹیل پر غور کیا۔ 1966 میں قذافی کو مزید تربیت کے لیے برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہسٹ بھیجا گیا۔ وہاں اس نے ماڈرن وارفیئر سیکھا، لیکن اسے بہت ریسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی کیڈٹس اسے لیس ٹریٹ کرتے اور اسے لگتا تھا کہ مغرب عربوں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ ایک بار ایک برٹش آفیسر نے اسے طنزیہ کہا کہ تم عرب اپنی جگہ پر رہو، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بات قذافی کے دل پر لگی۔ وہ سوچتا میں لیبیا کو اس مغرب غرور سے آزاد کروں گا۔ یہ تجربہ اس کے اینٹی امپیریلسٹ مشن کا فیول بن گیا۔ واپس لیبیا آنے کے بعد اس نے اپنے پلانز کو اور ریفائن کیا۔ اس نے اپنے آفیسرز کو موٹیویٹ کیا کہ وہ ایک نئے لیبیا کے لیے لڑیں جہاں کوئی غیر ملکی فوج نہ ہو اور تیل کا کنٹرول لیبیا کے ہاتھ میں ہو۔ اس کی سپیچز اتنی پاورفل ہوتی کہ آفیسرز اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے۔ اب وہ مومنٹ آتا ہے جب قذافی نے اپنا خواب حقیقت میں بدلا۔ 1969 تک اس کا فری آفیسرز موومنٹ تیار تھا۔ لیبیا کی معیشت تیل پر چلتی تھی، لیکن اس کا کنٹرول مغربی کمپنیوں کے ہاتھ میں تھا۔ کنگ ادریس کی حکومت کمزور تھی، عوام غربت سے تنگ تھی اور بے چینی بڑھ رہی تھی۔ قذافی نے سوچا یہی وہ وقت ہے جب ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ اس نے اپنا پلان بہت کیئرفلی بنایا۔ اس نے تریپولی اور بنغازی کے اہم فوجی اڈوں کے کی یونٹس کو اپنی طرف ملایا۔ اس کے لوئل آفیسرز نے راتوں رات یونٹس کو تیار کیا۔
اس نے ریڈیو اسٹیشنز اور دیگر کمیونیکیشن سینٹرز پر قبضے کا پلان بنایا تاکہ منارکی کو کاؤنٹر اٹیک کا موقع نہ مل سکے۔ قذافی نے 1 ستمبر 1969 کا وقت چنا کیونکہ اس وقت کنگ ادریس ترکی میں اپنا علاج کروانے گئے ہوئے تھے اور یہ اس کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب ٹریپولی سو رہا تھا، قذافی اور اس کے فری آفیسرز نے اپنا پلان ایگزیکیوٹ کیا۔ انہوں نے فوجی اڈوں، ریڈیو اسٹیشنز اور حکومتی آفیسز پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک لائٹنگ فاسٹ آپریشن تھا۔ صبح تک پورا ملک ان کے ہاتھ میں تھا۔ کنگ ادریس کو بغیر لڑائی کے تخت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ صرف 27 سال کی عمر میں ایک صحرائی لڑکے نے لیبیا جیسے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ قذافی نے RCC ریولیوشنری کمانڈ کونسل بنائی اور خود کو اس کا سربراہ بنایا۔ اس نے اپنی پہلی سپیچ میں اعلان کیا کہ لیبیا لیبین عرب ریپبلک ہے۔ عرب سوشلزم، نیشنلزم اور اینٹی امپیریلزم اب اس کا مشن ہوگا۔ اس نے فوراً بڑے بڑے سٹیپس اٹھائے۔ اس نے امریکی اور برطانوی فوجی اڈوں کو بند کیا جو لیبیا کی معیشت کے لیے ایک بڑا علامتی قدم تھا۔ اس نے آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کیا اور کہا یہ ہمارا تیل ہے اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ یہ ایک بولڈ موو تھا جس نے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے منارکی کے پیلیسز، زمینیں اور ایسٹس ضبط کر لیے اور عوام میں بانٹ دیے۔ غریب خاندانوں کو زمینیں اور پیسہ ملا جس سے قذافی کی پاپولیرٹی اسکائی ہائی ہو گئی تھی۔ اس کی اسٹریٹجک بلینس، چارم اور ٹرائبل لویلٹی نے اسے ایک لیبیا کا ہیرو بنا دیا تھا۔ عبدالسلام جلود کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور ابوبکر یونس جابر کو ڈیفنس منسٹر۔ قذافی اب لیبیا کا ڈیفیکٹو لیڈر بن چکا تھا اور اس کی آواز ہر گھر تک پہنچ رہی تھی۔ 1975 میں قذافی نے اپنے آئیڈیاز کو ایک کتاب میں لکھا جسے دی گرین بک کہا گیا۔ یہ اس کا ریولیوشنری ویژن تھا۔ قذافی نے اس کتاب میں مغربی ڈیموکریسی کو فیک کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ پولیٹیشنز عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس نے پیپلز کمیٹیز کا آئیڈیا دیا جہاں عوام خود فیصلہ کریں گی۔ اس نے سوشلزم کو پروموٹ کیا، کیپٹلزم اور مارکسزم کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ دولت سب میں برابر بانٹنی چاہیے۔ اس نے ٹرائبل ٹریڈیشنز، اسلامک ویلیوز اور جینڈر ایکویلٹی کی باتیں کی لیکن اپنے کنزرویٹو انداز میں۔ دی گرین بک اسکولوں، کالجوں اور میڈیا پر چھا گئی۔ کافی لوگوں نے اسے کرٹیسائز بھی کیا تھا۔ اب آتے ہیں قذافی کی کہانی کے اس حصے کی طرف جہاں چیزیں ڈارک ہو گئیں۔ شروع میں تو قذافی عوام کا ہیرو تھا۔ اس نے تیل پر قبضہ کیا، غیر ملکی اڈوں کو بند کیا اور غریبوں کو دولت بانٹی، لیکن 1980 کی دہائی تک لوگوں کا نظریہ بدلنے لگا۔ گرین بک سب سے بڑا ایشو تھا۔ قذافی کی اتھارٹیرین رول کے نام پر اس نے ایک ایسی گورنمنٹس بنائی جہاں اس کی مرضی سب سے بالا تھی۔ پیپلز کمیٹیز کا آئیڈیا تو اچھا تھا لیکن پریکٹیکلی یہ قذافی کے لوئل لوگوں کا نیٹ ورک بن گیا تھا۔ جو کوئی اس کے خلاف بولتا اسے جیل میں ڈال دیا جاتا، یہ غائب کر دیا جاتا۔ رائٹرز، جرنلسٹ، حتیٰ کہ عام لوگ جو فریڈم آف سپیچ مانگتے ان کی آوازیں دبا دی جاتی۔ لوگوں کو لگتا تھا یہ ڈیموکریسی نہیں، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جہاں صرف قذافی کی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو ایک لارجر دین لائف امیج دیا۔ وہ خود کو برادر لیڈر کہلاتا، عجیب و غریب کپڑوں میں پبلک میں آتا اور اپنی عجیب سی باڈی گارڈز کی فوج رکھتا جن میں زیادہ تر خواتین ہوتی تھیں۔ لوگوں کو یہ ایک ڈرامہ لگتا تھا۔ وہ سوچتے تھے یہ لیڈر ہے یا کوئی شو مین۔ قذافی کے لیوش لائف سٹائل نے بھی لوگوں کو ناراض کیا کیونکہ عام لیبیائی غربت میں تھے۔ 1986 میں ویسٹ برلن کے ایک نائٹ کلب میں بومبنگ ہوئی جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ مغرب نے اس کا الزام لیبیا پر لگایا۔ اس کے جواب میں US نے 1986 میں تریپولی اور بنغازی پر ایئر اسٹرائکس کی جس میں قذافی کی اڈاپٹڈ بیٹی بھی ماری گئی۔ اس سے قذافی کے اندر مغرب کے خلاف نفرت اور بڑھ گئی تھی، لیکن لیبیا کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ 1988 میں ایک اور بڑا انسیڈنٹ ہوا، پین لوکر بائی بومبنگ۔ AM فلائٹ 103 اسکاٹ لینڈ کے لوکر بائی کے اوپر بومب بلاسٹ سے تباہ ہو گئی۔ 270 لوگ مارے گئے جن میں پیسنجرز اور زمین پر موجود لوگ شامل تھے۔ انویسٹیگیشنز نے الزام لیبیا پر لگایا۔ یہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم تھا جنہوں نے اب لیبیا کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز نے سینکشنز لگا دی، تیل کی ایکسپورٹ بند ہو گئی جو لیبیا کی معیشت کا بیک بون تھا۔ نتیجتاً غربت بڑھی، دکانیں خالی ہو گئیں اور لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز کے لیے لمبی لمبی لائنز لگانی پڑتی۔ لوگوں نے اب قذافی کو بلیم کرنا شروع کر دیا، اس کی پالیسیز کی وجہ سے لیبیا تنہا ہو گیا تھا۔ 1993 میں وارفیلا قبیلے کے کچھ فوجی افسرز نے قذافی کے خلاف بغاوت کی کوشش کی۔ وہ اس کے اتھارٹیرین رول سے تنگ تھے، وہ ایک نئے لیبیا کا خواب دیکھتے تھے، لیکن قذافی کے لوئلسٹ نے اسے ناکام کر دیا اور ریبلز کو ایکزیکیوٹ کر دیا گیا۔ اس سے لوگوں میں خوف اور بڑھ گیا۔ جو لوگ پہلے قذافی کے ریولیوشنری سمجھتے تھے اب اسے ایک روتھلیس ڈکٹیٹر کہنے لگ گئے تھے۔ 2000 کی دہائی میں قذافی نے مغرب کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لوکر بائی بومبنگ کے سسپیکٹس کو سرنڈر کروا دیا اور نیوکلیئر پروگرام بھی بند کر دیا تاکہ سینکشنز ہٹ سکیں، لیکن لیبیا کے اندر حالات بہتر نہ ہوئے۔ اس کی سیکرٹ پولیس ہر جگہ تھی جو بغاوت کو دبا دیا کرتی تھی۔ لوگوں کو لگتا کہ وہ ایک کیج میں بند ہیں جہاں نہ فریڈم آف سپیچ ہے نہ اپنی مرضی سے جینے کی آزادی۔ 2011 میں عرب سپرنگ کی لہر لیبیا تک پہنچی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، فریڈم اور ڈیموکریسی مانگنے لگے۔ قذافی نے اسے دبانے کے لیے بروٹل کریک ڈاؤن کیا۔ اس کے فوجیوں نے پروٹیسٹرز پر گولیاں چلا دیں جن میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے۔ یہ دیکھ کر نیٹو نے مداخلت کی، نو فلائی زون بنایا اور ریبل فورسز کی مدد کی۔ اگست 2011 میں تریپولی ریبل فورسز کے ہاتھوں گر گیا۔ قذافی اپنے آبائی شہر سرتے بھاگ گیا۔ اکتوبر 2011 میں سرتے بھی ریبلز کے ہاتھوں گر گیا۔ قذافی ایک ڈرینیج پائپ میں چھپے ہوئے تھے جہاں ان کے پاس صرف ایک پسٹل تھی۔ ریبلز نے انہیں پکڑ لیا۔ قذافی رحم مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم کون ہو اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، لیکن لوگوں کا غصہ اپنے پیک پر تھا۔
42 साल की हुक्मरानी, रिप्रेशन और माशी मुश्किलात ने अवाम को उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। रिबल्स ने उसे ब्रूटली कत्ल कर दिया। उसकी लाश को मिस्रा ले जाया गया और एक मीट रेफ्रिजरेटर में डिस्प्ले किया गया। लोग लंबी लंबी कतारों में उसे देखने आए, शायद इसलिए कि वो अपने इस जालिम लीडर के खात्मे को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। ये एक ट्रेजिक एंड था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए एक रिलीफ भी था। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कज़ाफ़ी को हीरो मानते हैं, कहते हैं कि उसके दौर में फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर था, लेकिन दूसरों के लिए वो एक डिक्टेटर था जिसने लोगों की आज़ादी को दबा दिया। ये थी मुअम्मर कज़ाफ़ी की कहानी, एक सराय लड़के से लीबिया के लीडर तक और फिर नफरत और जवाल तक। क्या वो एक विजनरी रेवोल्यूशनरी था या एक डिक्टेटर जिसने अपनी ताकत के लिए सब कुछ किया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।